آپ اور ہم اگر اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، لڑکے کا بزنس نہیں چلتا، بیماریاں گھروں میں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت کی آپ مدد چاہتے ہیں تو لوگوں کے کام آئیں، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے کام آئیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کے دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے، کسی کو چادر دے دیں۔ بہت دنوں سے آپ چادر استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس نئی چادر ہے، پرانی چادر دے دیجئے۔ اپنے گھروں میں اپنے کپڑوں کا حساب کیجئے، جو آپ کے لائق نہیں ہے کم سے کم وہی دے دیجئے، اپنے گھروں میں مت رکھیے اس کو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو جوتے اور چپل سے عاری ہیں، ان کے پیروں میں جوتے چپل تک نہیں ہیں۔ ہم لوگ چونکہ اسی ابو الفضل اور شاہین باغ کے علاقے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جانتے ہیں۔ آپ ان جھگی جھوپڑیوں میں چلے جائیے، ان خستہ حال لوگوں کے علاقے میں چلے جائیے، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما مسلمن کسا ثوبن، کوئی ایسا مسلم جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے، کساہ اللہ من خضری الجنہ، اللہ رب العزت اس کو جنت کے بہترین لباس میں سے پہنائیں گے۔ آج یہ موقع موجود ہے کہ ہم کسی کو لباس پہنا دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں، سویٹر دے دیں، ٹوپی دے دیں۔ آج کے اس موسم میں جہاں ہم گرمی حاصل کرتے ہیں اپنے لباس سے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے۔ کھانا کھلانے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے موسم میں بہت سارے ایسے مزدور ہیں جن سے کام نہیں لیتے لوگ، بہت سارے مزدور ایسے ہیں جن کو کام نہیں ملتا ہے۔ ایسے موقع پر ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لکڑیوں کا انتظام نہیں ہے، گیس کا انتظام نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ جب وہ پریشان حال ہوتے ہیں تو بھیک مانگتے ہیں، گھروں گھروں پر جا کر کے کنڈی کھٹکھٹا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو ہم کھانا کھلائیں۔ قیامت کے دن بندہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا انت رب العالمین، تو ساری کائنات کا خالق و مالک تھا، تو ساری کائنات کو کھانا کھلاتا تھا، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ کہا نہیں، تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں، ہمارے دامن پکڑنے والے قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ رب العزت خود پوچھے گا کہ تمہارے پڑوس میں کھانا مشکل تھا، اس کا بھوکا تھا، بے لباس تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے اس کو کپڑے کیوں نہیں دیے؟ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ستودہ صفات۔ ہم اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ رب العزت کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کہ میرا رب خوش ہو جائے۔ اور یہ کھانا جو کھلاتے ہیں اس سے وہ روب ڈالنا یا تھینکس لینا، شکریہ لینا یا کسی قسم کی کوئی احسان جتانا نہیں ہوتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ کہو، جزاک اللہ کہو، نہیں، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اللہ نے تم کو اس حالت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حالت میں رکھ سکتا تھا لیکن اچھی حالت میں رکھا ہے تاکہ ہم تمہاری مدد کریں، اور اس میں شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہیں کھلائیں اور تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں جس حالت میں بھی ہم ہیں۔